شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ لاہور۔ ایک نئی صبح، خوبصورت صبح جس کو میں ذاتی کیپیسٹی میں اللہ تعالیٰ کے انعام سے کم نہیں دیکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مالک کائنات نے ہمیں ایک بار پھر اپرچونٹی دی ہے ان چیزوں کو بہتر کرنے کی، ان معاملات کو درست کرنے کی جن میں کہیں نہ کہیں کل پرسوں چوتھ ہم لوگ کوتاہی کر رہے تھے، اور ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے پرسنل معاملات ہو سکتے ہیں، فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے پروفیشنل ایشوز ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ملک و قوم ریاست کے معاملات۔ تو آج ہم سب لوگوں کے پاس ایک بار پھر سے اپرچونٹی ہے اور اس کے لیے مبارکباد بھی۔ 2021 سے موو آن کر رہے ہیں 2022 کی جانب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے۔ نارملی سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس سے فرق کیا پڑے گا، ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک بار پھر سے اپرچونٹی ہے کہ آپ آنے والے سال اور آن ورڈ نئی ریزولوشنز طے کر سکیں۔ جو خامیاں کوتاہیاں گزشتہ برسوں میں رہ گئیں اور خاص طور پر کووڈ-19 سے اٹے ایک دو سال جو ہم نے فیس کیے ہیں، ان میں بہت سارے مسائل آئے، لوگوں کی معیشت کے رخ بدل گئے، لوگوں کے لائف سٹائل بدل گئے، یہاں تک کہ آپ کے پرسنل معاملات میں بھی بہت ساری ڈسٹربنسز، اونچ نیچ آئی، بہت ساری خرابیاں بھی ہوئیں، بہت ساری بلیسنگز بھی آئیں۔ تو اگر کہیں کچھ بہتر کرنے والا ہے تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اپنے لیے ایک نئی ریزولوشن بنائیں۔ وہ 2022 کے حوالے سے ہو سکتی ہے، اگلے ایک دو تین چار مہینوں کے حوالے سے ہو سکتی ہے، یا چند ایام کے حوالے سے۔ تو آبویسلی ہم اس پروگرام میں چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ رہنمائی کا کام کیا جائے، خود بھی سمیٹ رہے ہوتے ہیں رہنمائی، اپنے گیسٹ معزز ساتھی جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان سے ہم بھی استاد وہ ہمارے ہوتے ہیں اور شاگرد کے طور پر سیکھ رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی سیکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ دیز پیپل آر دا بلیسنگ، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ ساجد حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نارملی لوگ انہیں موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہی از اے سوشل سائنٹسٹ۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سوسائٹی کی نرو پر ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انٹریکشن اور ایکسپوئر اتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو رہنمائی لیں گے سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مزاج صحت اچھی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دے رہا ہے، 2022 کی جانب موو آن کر رہے ہیں۔ نیو ایئر ریزولوشنز سر کس طرح بنائی جا سکتی ہیں اور ان کی ورتھ کیا ہے ایکچولی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میاں عمران صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیو ایئر ریزولیشن جو ہے اس کا آغاز ویسے ہی ہونا چاہیے جس طرح عیدین کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ارے واہ! آپ نماز سے آغاز کرتے ہیں، آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ سے سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، اور خوشی منانے کا وہ طریقہ جو آپ کا مذہب آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اس سال، اگرچہ یہ قمری سال نہیں ہے، شمسی سال ہے، لیکن اس کا آغاز بھی کہ ہمارے بہت سارے معاملات، جس طرح بھی آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں فرمایا، ہمارے پروفیشنل معاملات، ہمارے تعلیمی معاملات اسی سال کی ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے اس کا آغاز بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، جھک کے۔ یہ جو ایک نیا کلچر ہم نے دے دیا بدقسمتی کے ساتھ، جو گزشتہ کچھ عرصوں سے سامنے میں آیا کہ فائرنگ کر دینا، بدتمیزی کر دینا، ہلڑ بازی اور وغیرہ وغیرہ، میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یہ برے نہیں ہیں، میں نے کبھی بھی ان کو برا نہیں کہا۔ آپ نے اتنی نئی اصطلاح متعارف کروائی، سوشل سائنٹسٹ، موٹیویشنل اسپیکر، یقین جانیے تھوڑا سا ان کے مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ تو یقینی طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے مددگار ہیں، معاون ہیں، ہراول دستہ ہے ہمارا۔ لہٰذا ہر وقت یہ کہنا یوتھ یہ نہیں ہے، یوتھ، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، یوتھ بہت اچھی ہے، تھوڑی سی ڈائریکشن سیدھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا آغاز نئے سال کا جو شمسی سال ہے اللہ کے نام سے ڈرتے ہوئے اور بڑے اس انداز میں کہ جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، میں 100% تائید کرتا ہوں آپ کی گفتگو کی، مجھے ایسا لگا جس طرح میرے الفاظ آپ نے مجھ سے لے لی ہوں کہ یہ وہی باتیں ہیں کہ وہ غلطیاں کوتاہیاں ڈرتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور نیا سال نئی کمٹمنٹ، پیشن، ساتھ پیشنس اور ایک آپ کی سینس آف آنرشپ۔ یس،
आई एम द पर्सन कि मैं इन चीज़ों को ले सकता हूँ। ये सेंस ऑफ ऑनरशिप जो होती है मियाँ सब, ये बड़ी मैटर करती हैं। तो लिहाजा मेरा यानी हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए कि अगर हम अपनी खूबियाँ अपने उसका सेहरा अपने सर लेते हैं तो अपनी खामियों के लिए भी इस साल तैयार हो जाए ताकि हम उनको ओवरकम कर सकें। देखिए, आप उस वक्त तक अपने असेसमेंट कर ही नहीं सकते अगर आप when you in the face of comparison and contrast as far as the skills, as far as strengths and weaknesses is concerned, तो जहाँ आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं ला महला बहसीत इंसान आपकी कमियां भी होती हैं। तो मेरा ख्याल है अच्छा एक मजाज ये भी है, हम डर जाते हैं कि मेरी कमियां एक्सपोज हो जाएंगी, ये एक्सपोज नहीं होंगी, आपकी नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर होंगी, आपको अंदाजा होगा कि आप कहाँ गलत हैं और आपको कहाँ दुरुस्ती की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी खामियों किस अंदाज में देख लेना चाहिए, हम उनकी इस्लाह करें और नया स्टेप, नया SWOT एनालिसिस एक होता है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जज करना, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। नॉर्मली हम इससे कतराते हैं, क्या ये एक बेहतर रास्ता नहीं हो सकता कि एक महबूब दोस्त जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आपका दोस्त जो आपके दिल के बहुत करीब है, और आप ये समझते हैं कि वो मुझे जो बताएगा वो आपकी फैमिली से हो सकता है, आपका कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका कोई ज़ैद बकर दोस्त हो सकता है, उसके साथ बैठें और उससे ये समझें कि यार तुम मुझे आज पेपर पेंसिल ही पकड़ो और मुझे बताओ मेरे में खूबियाँ क्या हैं और साथ बताओ खामियाँ क्या हैं ताकि मैं उनको ओवरकम कर सकूँ, क्योंकि हम दूसरे के मुंह से अपनी खामियाँ सुनना नहीं चाहते। कैसा रहेगा अगर जी बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है जिस एनालिसिस की आप बात कर रहे हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अपनी अंदाज में अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, और हमारे साथ जो दाएं बाएं अफराद होते हैं वो हमारे घर वाले, हमारे दोस्त अहबाब और हमारे वो सारे अफराद जिनसे हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर ताल्लुक होता है, वो इस पोजीशन में होते हैं कि हमें अच्छा गाइड कर सकते हैं। यकीनी तौर पे ये बड़ा एक अच्छी टिप है कि हमें उन लोगों को अपने साथ मिला लेना चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, मिलाने से कतराते हैं हम कि शायद मैं वही बात करूंगा कि हमारी खामियां सामने आ जाएंगी, हालांकि खामियां सामने नहीं आएंगी। सर एक प्रॉब्लम रहा ना कि हम लोग चाहते हैं कि हम वही बात सुने जो मेरे दिल को अच्छी लगे, तो हमारी ख्वाहिशात के मसाइल भी तो है ना। हम नहीं चाहते कि मेरे भाई, मेरा बहन या मेरा कोई भी अजीज रिश्तेदार मेरी वो कमजोरी बताए जो मुझे पता है लेकिन मैं उसको मानता नहीं, वो तो रजिस्टर हो जाएगी। अच्छा, इसके भी दो पहलू हैं। एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि हमें अपनी कमज़ोरी का पता होना चाहिए, जब तक कमज़ोरी का अंदाज़ा नहीं होगा अपने इस्लाह नहीं कर पाएंगे। लेकिन मियाँ साहब इसके पहलू और भी हैं, बहसीत कौम, बहसीत मुआशरा। मैं ये देखता हूँ कि मेरी इंटरेक्शन आमतौर पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी के साथ या कॉर्पोरेट सेक्टर में होती है, तो इट्स वेरी डिसगस्टिंग कि हमने ये कोशिश, हमने वतीरा बना लिया है कि हमने हमेशा डिस्करेज करना है। खुदारा इस जो हमारा अंदाज है ना लोगों को डील करने का, जो इंतहाई गलत अंदाज है। ना तो आपका मजहब आपको इसकी तलकीन करता है, ना आपकी सोशल नॉर्म्स और आपके एथिक्स आपको बताते हैं। यानी कि अगर आपने वीकनेसेस बतानी है तो पहले स्ट्रेंथ्स बताएं। यस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है ना, ताकि आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पहले क्रिएट करें और उसके बाद चुपके से बता दें कि भैया इसमें देखिए एक मजे वाली बात, हम आमतौर पे मैंने अक्सर देखा कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जब लोगों की वीकनेसेस को एक्सपोज कर रहे होते हैं तो बांगे दोहल कह रहे होते हैं। ओके, अगर अच्छा नहीं कहना चाहिए, मजहब इसकी मुखालफत करता है, लोगों की सेलिब्रेशन क्यों नहीं इस तरह करते हैं आप? कमरे में बुला के शाबाश ठीक किया, बस कभी केक कटिंग सेरेमनी कर लिया करें, कभी उनके लिए क्लैपिंग किया करें, उनको स्टेज को लेके जाया करें, यस, लोगों को सामने उनकी एप्रिसिएशन करें। ये इंकरेजमेंट और एप्रिसिएशन, मैं समझता हूँ इस साल की आमद से मियाँ सब अगर हम यही समझ आए ना, दो वर्ड, एप्रिसिएशन किस तरह करनी है और लोगों को इंकरेज कैसे करना है, यकीन जानिए हीरे हैं यहाँ के लोग। अरे माशाल्लाह, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, फोकस बेहतर करवाने की जरूरत है, डायरेक्शन देने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करते जाइए। तवक्कुआत, हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली एक इशू होता है कि हम तवक्को बहुत जल्दी लगा लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरी ये तवक्को है कि मेरे लिए मेरा हर फैमिली मेम्बर खड़ा हो, मेरी तवक्को है कि मेरा हर प्रोफेशनल पार्टनर जो है वो मेरे लिए कुर्बानी देने के लिए खड़ा हो। लेकिन नॉर्मली ऐसा हो नहीं पाता, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स और हमारे मसाइल मामलात इंडिविजुअल भी होते हैं, और हमें जब वो तवक्कुआत हर्ट होती हैं तो हम ये समझते हैं कि यार ये मुनाफकत हो गई है। एक हमारे पास कॉमन वर्ड है जिसको मैं समझता हूँ कि ये नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन होता है। हम हर अपने अलावा हर किसी को मुनाफिक समझ रहे होते हैं। 2022 के हवाले से क्या रहनुमाई है? देखिए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिटिंग अक्रॉस द टेबल। एक व्यू पॉइंट वो है जो आपने शेयर किया है। देखिए, फितरी सी बात है, तवक्कुआत का आना या जहन में आ जाना या लोगों से लगा लेना कोई बुरी बात नहीं है। और यकीन जानिए, जिस मुआशरे का हम हिस्सा है, मैं ये देखता हूँ कि हमारे फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव हैं। मैंने देखा है कि वो हमारे साथ मिल जाते हैं, हमारे दोस्त अहबाब हमारी मददगार और मुआविन होते हैं। लेकिन सवाल ये है जो आपने पूछा कि जब वो हर्ट होती हैं, देखिए
یہ جو توقعات جب ہرٹ ہوتی ہیں نا آپ کے اندر مزید مضبوطی آتی ہے. میں آپ کے توسط سے اس پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین و قارئین اور حاضرین کو بتانا چاہتا ہوں جب میں اس فیلڈ میں آیا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا ملک صاحب نہیں چل پائیں گے, مشکل ہو جائے گا. تو میرے پاس 2 آپشن تھی, یا تو اس میں ریٹین کروں, سسٹین کروں, یا کوئٹ کر جاؤں. میں نے پہلا راستے کا اختیار کیا اور میں نے اللہ سے مدد مانگی. اور یقین جانیے کہ شاید ہی کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہو, آپ ایک لمبی فہرست ہے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن سے لے کے قائد تک, جس میں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ شامل ہے, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ پنجاب پولیس کی, رینجرز کی, ISPR کی, اور ایسے ہی آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں میں فرد واحد کی حیثیت سے اللہ کی مدد کے ساتھ, اس کے توکل کے سہارے, اپنی ماں باپ اور آپ جیسے دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ اگر میں کامیاب ہو سکتا ہوں, ہم سب ہو سکتے ہیں. تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو توقعات کا ہرٹ کرنا بلیسنگ لے لیجئے, آپ اس کو بلیسنگ لے لیجئے. اچھا اس میں یہ تو توقعات ہو گئی دوسروں سے, ہمیں اپنی توقعات بھی کوئی طے کرنی چاہیے کہ مجھے اپنی ذات سے 2022 میں کیا توقع رکھنی ہے, ایکسیلنٹ, کیونکہ یہ تو ہرٹ نہیں ہوگی. ایکسیلنٹ, بالکل جی, ہمیں یہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا, ہم تھوڑے سے اس میں کمزور ہیں. ہم نے اپنی پلاننگ نہیں کی ہوتی. ہم جب لوگوں کو پلاننگ کی بات کرتے ہیں, مجھے یاد پڑتا ہے 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک ٹریننگ سیشن میں اساتذہ بیٹھے تھے میرے سامنے اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ تھے, اور میں نے ان سے کہا اپنے اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے, اپنے آپ کو ایکسپوز کیجیے, ایکسپلور کیجیے. تو ان میں سے ایک دوست کو تھوڑی سی میری بات بری لگی, تو جب سیشن کا اینڈ ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں نے بات درست کی ہے. پھر ان کو میں نے سمجھایا, دیکھیے بڑا ضروری ہے ہم اپنے اوپر محنت کریں. ایک استاد, ایک اینکر, ایک ٹرینر, ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر اگر اپنے اوپر محنت نہیں کرے گا, اپنی ذات کو ہی ایکسپلور نہیں کیا ہوگا, تو دوسروں کو کیا ایکسپلور کروائے گا. تو لہٰذا خود تو محنت کیجیے. کیوں میں یہ کہتا ہوں اکثر جگہوں پہ کہ ٹیچرز اینڈ ٹرینرز دے دیم سیلف نیڈ ٹریننگ. یعنی ریفریشل کورسز چاہیے اپنی ذات کے حوالے سے, بہت ضروری ہے میاں صاحب. اور دیکھیے ہم تھوڑا سا اگر اس کو ٹلٹ کریں ایک دوسری اسپیکٹرم کے ساتھ, کہ گیجٹس کا دور ہے, اینڈرائڈ کے موبائل آپ کے ہاتھوں میں, آپ کی جیبوں میں, آپ جہاں بیٹھے ہیں تو فراغت میں کتاب سے تعلق تو ہے ہی ہے, موبائل کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں. کوشش تو کیجئے نئی چیزوں کو سیکھنے کی. جس ریفریشل کورسز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ دوستوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں, کتابوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور آپ اپنے آپ کو ریفریش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, اور یہ ہونا چاہیے. I have seen by my naked eyes کہ یورپ پہ میں نے دیکھا جو لوگ موو کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, وہ ڈائجسٹ میگزینز آرٹیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں عرب میں رہا, میں نے وہاں دیکھا میاں صاحب وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. بدقسمتی ہے, اس معاشرے کا آپ حصہ ہے, بلکہ جس خوبصورت انداز میں آپ اپنے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں آپ بہتر عکاسی کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں تانگ جھانک اور معاملات. آپ ٹریول کریں, آپ کی میٹرو بس ہے, آپ کی اورنج ٹرین ہے, آپ کی لوکل بسیز ہیں, اسپیڈو ہے, تو وہاں پر کہانی مختلف ہوتی ہے. ایک پان کھا کے تھوک رہا ہوتا ہے, دوسرا ادھر نظر مار رہا ہوتا ہے, تیسرا ادھر نظر مار رہا ہوتا ہے, چوتھا گاسپ کر رہا ہوتا ہے. تو بیہیورل ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں. اچھا سر, سمجھنا یہ چاہوں گا کہ اہداف نارملی جب ہم یہ بات کریں تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی اور ہم بھی اس سے آپ کے سے رہنمائی لیں. کیا ان کو چاٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے جو آپ اہداف طے کریں, کتنے ریئلسٹک ہونے چاہیے, اور ان کے ریئلسٹک ہونے کا طے کیسے کیا جائے؟ جی, اس میں 3 باتیں ہیں. بالکل اس کو چاک ڈاؤن کرنا چاہیے. میرا خیال ہے پلاننگ کے فیس میں یہ بات لازمی ہے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے, جس کو آپ کہتے ہیں نا فیزیبلٹی بنانا. عام طور پہ جب کوئی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں تو لوگ فیزیبلٹی کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم دیکھا جائے کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورسز کتنے ہیں, ہمارے پاس فائنانس کتنے وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی جب آپ اپنے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پلاننگ فیز کے اندر یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ آپ کے آگے کون کون سے سٹیپس ہیں, کس کس انداز میں آپ نے ان تک پہنچنا ہے, آپ کی ہرڈلز کیا ہیں, آپ کے ہنڈرنسز کیا ہیں, آپ کی بینیفیشل انوائرمنٹ کون کون اویلیبل ہے, اور ریئل ٹائم آپ نے گول سیٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے ضروری بات جو مجھے ابھی آپ کے سوال سے میں نے لی وہ ہے ریئل. جو آپ نے جینون کا ورڈ استعمال کیا, ہمارے اہداف جو ہیں, ہمارے ٹارگٹ بڑے جینون ہونے چاہیے. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ سٹرائک کروں گا تو رزلٹ آئے گا. ہم نے یہاں یہ بھی دیکھا ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے افراد بہت ساری اچھی پوسٹ پہ ہیں, بٹ وہ MBBS کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے میری فیلڈ نہیں تھی. یس, میرے پاس بہت ساری مثالیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز دا نیم آف دا پرسن. میں جب ڈفرنٹ جگہوں پہ جاتا ہوں, چاہے ان کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے یا گورنمنٹ سیکٹر سے ہے, تو کہتے ہیں ملک صاحب ایک سب کچھ کرنے کے بعد, یہ اتنی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا نہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. تو کیا ہی اچھا ہے
کہ مجھے یاد پڑتا ہے وہ جملہ شاہ صاحب کا, اور بڑا اچھا موقع ہے آج وہ کوٹ کرنے کے لیے, جو کہا کرتے ہیں کہ جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے Very true. تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پیشن بھی چینج ہوتا رہتا ہے, جی تنوع ہے جی, تو پھر پروفیشن بھی چینج ہونا سمجھ آتا ہے. نہیں, وہ اس میں یہ ہے کہ پروفیشن چینج ہوتا ہے ایک سرٹن لمٹ تک. جیسے ہی آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, آپ کی ویوز ملنا شروع ہو جاتی ہے, کیمسٹری اور بائنڈنگ ملنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے, آپ کے یہاں چیزیں پرسیو کی وہ ہارٹ پر ٹرکل ڈاؤن ہو گئیں, جب آپ کا یہ کمپیٹیبلٹی بن جاتی ہے نا, تو یقین جانی آہستہ آہستہ آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے کریئر کا آغاز کیا تھا سیلز سے, مارکیٹنگ سے. میں نے فیل کیا کہ سیلز مارکیٹنگ بڑی اچھی فیلڈ ہے, میری ڈگری بھی اس میں تھی. میں نے کہا کیوں نہ تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جایا جائے. یقین جانے میں تھوڑا سا آگے آیا تو مجھے اندازہ ہوا کیپیبلٹی کے اندر, کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر اتنے کام کی ضرورت ہے. بہت سارے میرے دوست جن کا میں نام لینا چاہوں تو ان کو آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں, جب میرا ان لوگوں سے رابطہ ہو تو مجھے کہتے ہیں ملک صاحب بہت زیادہ ابھی کھپت کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو خامخواہ سٹریسز کا شکار ہیں, انتہائی روم اویلیبل ہے. یس, مارکیٹ میں سپیس نہیں ہے. مارکیٹ میں میاں صاحب اتنی سپیس ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں. تھوڑا کام کرنے والے آپ ہوں, آپ خواہش کا اظہار تو کریں, اللہ سے مدد مانگ کے تو دیکھیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ایک نئے جذبے کے ساتھ نئے سال میں قدم رکھیے, اور پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کی اپروچ ریئل ہونی چاہیے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ ٹارگٹ کیا ہے, اس کو حاصل کیسے کرنا ہے. سر ہمارے ہاں نارملی ایک ٹرینڈ ہے, میں بھی اس کا شکار ہوتا ہوں, آپ بھی obviously ہوتے ہوں گے, بینگ اے ہیومن, ہمارے ناظرین بھی ہوتے ہوں گے. ہم جذباتی گول سیٹ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار ہاں یہ ہونا چاہیے, جو کہ مورلی ٹھیک بھی ہوتا ہے کئی دفعہ, لیکن اس میں ہم جذبات کی جو ہے اس میں بہ جاتے ہیں. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جس وقت وہ ٹائم پہنچتا ہے جب ہمیں اپنا گول اچیو کرنا تھا, تو ہمیں پتہ چلتا ہے یار یہ تو جذباتی گول تھا, یہ ریئلسٹک نہیں تھا. اب اس جذباتی گول سے اوائڈ کیسے کرنا ہے تاکہ ہم ریئل ٹائم الائنمنٹ کر سکیں. جی بالکل, یہ سوال جو آپ نے پوچھا صرف آپ ہی کرنی ہے میاں صاحب. یقین جانیے آپ نے بلکہ کہا بھی کہ ناظرین بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں, متعدد جگہوں پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیے سٹارٹ میں جب آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو لا محالہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے آغاز کرنا ہوتا ہے, انسانی فطرت ہے. ایک چیز آپ کے ذہن میں آئی, آپ نے اس سے آغاز کر دیا. جیسے ہی آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, بجائے کہ اس میں وقت ضائع کرنے کے, میرا خیال ہے کہ آپ کو سوئچ کرنا چاہیے. جہاں آپ کا فلیئر ہی نہیں ہے, جہاں آپ کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے, اور آپ محنت کرنے کے باوجود, میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, بہت بڑے لاہور کے تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں, تو ان کی بات میں یاد آ رہی, وہ کہا کرتے ہیں اگر آپ نے ایک ادارے کا آغاز کیا اور آپ کے 3 سے 4 سال ہو گئے اور آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں آپ نقصان میں جا رہے ہیں, بجائے کہ ضد لگا جانے کے کہ میں نے یہیں ٹائم ضائع کرنا ہے, فائنانس بھی میں نے ضائع کرنا ہے, آپ کو سوئچ کر دینا چاہیے. یہ سوچ انتہائی ضروری ہے. یہ بڑا اچھا موقع ہے جس موقع پہ آپ نے سوال پوچھ لیا کہ یہ جو جذباتی فیصلہ اور اس پہ پھر سٹک ہو جانا اور غلطی پہ غلطی کرتے رہنا, میرا خیال ہے کہ روزانہ نئے دن کے ساتھ یہ جو نیو ایئر ریزولیشن آپ فرما رہے ہیں, یہ تو نیو ڈے ریزولیشن بھی ہو سکتی ہے. مومن کا اللہ کے نبی کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ آنے والا دن آپ کے گزشتہ دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو آپ کوشش کریں, نیا دن ہے, نئے دن کی آغاز سے آپ نئے پلاننگ کریں, اور آپ جذباتی کا فیصلہ ہو بھی گیا ہے اور کچھ عرصے میں آپ کو اندازہ ہوا نہیں یہ میرا ٹارگٹ نہیں تھا, اسے سٹیپ بیک کیا جا سکتا ہے اور اس کو ریسکیڈول کیا جا سکتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے جب آپ سوچ لیتے ہیں سٹیپ بیک کرنے کا تو پھر آپ بڑی قوت کے ساتھ آگے آتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, اس میں بڑا ضروری ہے ناظرین کو سمجھانا. میرا ایک تعلیمی ادارہ تھا, میں نے گزشتہ 12 سال اس تعلیمی ادارے کو دیے. اچھا کبھی کبھی مجھے ٹریننگ کے لیے جانا پڑتا تھا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری یہ جو ٹریننگ کی فیلڈ ہے یہ متاثر بھی ہو رہی ہے اور میں اس کا حق بھی ادا نہیں کر رہا, لیکن میری خواہش تھی کہ میں نے 12 سال انویسٹ کیے ہوئے ہیں, ٹائم لگایا, ضائع نہیں ہونے دینا. پھر مجھے کچھ میرے گھر والوں نے, میں نے کچھ آپ جیسے دوستوں نے سمجھایا, ملک صاحب آپ بھی اپنا فیصلہ کیجئے کہ آپ کا زیادہ فائدہ کس میں ہے, لرننگ پوائنٹ آف ویو سے, بریڈ اینڈ بٹر کے حوالے سے, اور دوسرے معاملہ جو بھی آپ کے ہو سکتے ہیں. یقین جانیے میاں صاحب اس سچی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, جیسے ہی میں نے اپنا وہ تعلیمی ادارہ تھوڑا سا وائنڈ کیا, اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, لوگ کہتے ہیں کووڈ جو ہے نقصان کر کے چلا گیا, بڑی بلیسنگ تھی میرے لیے. میں بڑی باعزت طریقے سے میں نے اس کو بند کیا, کسی کو بات کرنے کا موقع بھی نہ ملا, اور یقین جانی گزشتہ 2-2.5 سال میں میں نے بھرپور قوت کے ساتھ جب میں ٹریننگ میں آیا تو الحمدللہ رب العالمین اللہ نے وہاں سے کامیابی عطا فرمائی کہ جہاں میں پہنچنا کا سوچ بھی نہیں سکتا. سر یس, 2 چیزیں, شکر گزاری کا رویہ کتنا اہم ہے. اگر آپ کوئی ریزولوشن سیٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ناشکری کے ساتھ سیٹ کریں گے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اور اگر شکر گزاری کے ساتھ کریں گے اللہ کا بھی اور اپنے ساتھیوں کا بھی, اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا. فیک لوگ اور فیک چہرے
عموماً نقصان پہنچا دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے, اکثر جگہوں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی میں فیس ریڈنگ کر لیتا ہوں, میں لوگوں کو جان لیتا ہوں. حالانکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی شادیوں کو 10 سال ہو گئے اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی بیوی کو یا ہم اپنے شوہر کو بھی جان نہیں سکے. تو یہ جو سیلف سپوزیشن ہے نا, بہت جلدی سپوز کر لینا اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا, کلیم کر لینا, یہ بھی تھوڑا سا رویہ میں تو رفقا ہوں, یس تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ اپنے آپ کو جو ہر وقت سب سے بہتر سمجھنے کا رویہ ہے نا, شکر گزاری اللہ کو پسند ہے, سب سے بڑی بات ہے. اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں لے کے چلیں کہ یہ جو تکبر ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے کی؟ ہماری کیا اہمیت ہے؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین, اور جتنے بھی ہمارے بزرگان گزرے اور آج تک جو علماء صالحین, ہم نے تو یہی سنا کہ جو جتنی عاجزی کے ساتھ, جتنی سادگی کے ساتھ رہتا ہے, اللہ کامیابی کے دروازوں کو کھولتا جاتا ہے. صرف شکر گزاری آپ کی پرسنل انرجی کو کتنا انہانس کرتی ہے؟ بہت زیادہ میاں صاحب. آپ کی توقعات کو اور کس طریقے سے وہ ٹریٹ کرتی ہیں؟ شکر گزاری کا سب سے سائنٹیفکلی جو میں نے دیکھا, جو میری ذات کو فائدہ یہ ہوا, جتنا شکر گزاری آپ کے اندر آتی ہے نا, آپ کے اندر سیکھنے کی خواہش اور پیدا ہوتی رہتی ہے. میں اور سیکھ سکتا ہوں. جیسے تکبر آتا ہے مجھ سے لوگ سیکھیں. میں تو آپ سے مل رہا ہوں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھ کے جاؤں. ابھی میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا, اور ابھی ہمارے پروگرام سے پہلے میں میاں صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ کیسا چل رہا ہے, تو میں آپ کے پروگرام کا میں وٹنس ہوں کہ جتنے شوق سے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مختلف لوگوں کو دیکھ کے سن رہا ہوتا ہوں کہ ان کے جیسچر, ان کے پوسچر, ان کا باڈی لینگویج, ان کا آئی کانٹیکٹ, ان کے سوالات کرنے کا انداز کیا ہے, وہ کس طرح لوگوں کو سوالات کرتے ہیں, لوگوں کو انگیج کیسے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے شکر گزاری سے آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں, نقصان کوئی نہیں ہے. احتساب سر, یس, ہم دوسرے کا احتساب کرنا چاہتے ہیں, اور احتساب کا تو ویسے بھی بڑا بول بالا ہے. ذاتی احتساب نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے آؤٹ کم کتنے ہیلدی ہو سکتے ہیں؟ جی بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہم ذرا جھانک لیں, ہم اپنے اندر یہ جو 5-7 فٹ کا جو انسان ہے اس کو اپنے اندر جھانک لینا چاہیے, اور اپنی جو اندر کی ایشوز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت. جتنا ہم اندر سے ہماری تطہیر ہوتی جائے گی, ہم اتنا ہی باہر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا شروع کر دیں گے. جب اندر سے گندگی ہوگی تو بڑی معذرت کے ساتھ باہر آپ جتنی مرضی اچھائی بنانے کی کوشش کریں. عام طور پہ بڑے کہا کرتے ہیں کسی گھر کی پہچان یہ اس کے کچن کو دیکھ لیں, اس کے واش روم کو دیکھ لیں. کچن, واش روم, اسٹور روم, باکس روم. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنی ذات, چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. آپ اپنے آپ سے آغاز کریں. جتنا آپ اپنے آپ سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یقین جانیے آپ کے ویژن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں, تو آپ کے ظرف میں تبدیلی آتی ہے, آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی آتی ہے, آپ پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں تو آپ ڈسٹرکٹیو ہیں اور لوگوں کے نقصان کا باعث بنے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی آپ اپنے اوپر محنت کر لیتے ہیں, آپ کو لوگ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور رہی وہ بات آپ نے کہا اس کے آؤٹ کمز کیا ہے, اس کے آؤٹ کمز میں بلیسنگ ہی بلیسنگز ہیں. آپ جتنا جلدی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لیتے ہیں, آپ اپنا کوئی اہداف سیٹ کرتے ہیں, یہ میرا ٹارگٹ ایریا تھا, میں نے اتنے لوگوں کو اتنی چیزوں کو اچیو کر لیا, میں ان کو نہ اچیو کر سکا, لہٰذا اب میں نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہے تو مجھے ایک پکچر سامنے آ گئی ہے کہ یہ میرے ٹارگٹ گول جو رہ گئے ہیں جو اس سال میں نہ کر سکا, جو پلان اے سے کام نہیں کیا, اب آئی نیڈ پلان بی اینڈ سی فار دیٹ ان 2020. اچھا ایک بات اور آپ کے بی اور سی سے یاد آیا, بڑی سی بات ہے, اس میں ایک نئی ٹرم کی میں متعارف کروانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو. اے بی سی میتھڈ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں ٹریننگ میں, پریشر بلڈنگ ٹول. اچھا جی, سپوز کریں اپنے اوپر آئی ہیو دس مچ آف ٹائم, یہ میرا ٹاسک ہے, یہ میری اسائنمنٹ ہے. پریشر بلڈنگ ٹول آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, خود اپنے اوپر امپوز کرنا جان بوجھ کے. ٹارگٹ ہے, ٹائم یہ تھا, لہٰذا اب میں نے اپنے اس گیون ٹائم کے اندر اپنے اس مطلوبہ ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. مثال کے طور پہ یہ لائیو پروگرام دیکھ لیجئے, مجھے اندازہ ہے میرے پاس ٹائم کتنا, آپ کو اندازہ ہے, تو ہم نے کیا کیا بات کرنی ہے. تو میں اپنے ناظرین کی اصلاح کے لیے میاں صاحب سے میں نے اجازت نہیں لی ہوئی کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میاں صاحب کے ہاتھ میں جو پیج ہے اس پہ پوری پلاننگ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سوالات کیا پوچھے جانے ہیں. اٹ مینز کیا کہ آپ نے پوری اس کی پلاننگ کی ہوئی ہے. تو جب آپ پلاننگ کے ساتھ چل پاتے ہیں, میں ذاتی حصے سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں سے ہر فرد بڑی سی بات کر سکتا ہے. ویری ٹرو. لیکن جب آپ کی چیزیں ہاتھ میں ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ بات کرنے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. ویری ٹرو جی. ناظرین, یہ تمام ڈسکشن تھی نیو ایئر ریزولوشن کے حوالے سے, اور ہم چاہیں گے
کہ ریئلسٹک ریزولوشنز بنائیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے بازی لگا دیں یار. یہ سال ہے, نیا سال ہے, اور اس سال کو خوبصورت ہونا چاہیے آپ کے لیے, آپ کے خاندان قبیلے کے لیے, اور اسی طریقے سے ہمارے لیے, تاکہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان جس بھور میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکل سکے. آپ ہمارے ہاں ہمیشہ سیاستدان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے, لیکن ہم اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اپنے حصے کی نالائکی نااہلی مکمل طور پر کرتے ہیں. ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اس خوبصورت صبح میں بات کریں نیو ایئر ریزولوشنز کے حوالے سے. وجہ یہ ہے کہ نئے سال کی جانب بڑھیں, اور 2022 کے حوالے سے تمام لوگ توقعات لگائے ہوئے ہیں, اور وہ توقعات دوسروں سے زیادہ اپنی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے. نارملی ہوتا کہ میں اور آپ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یار اس سال میں مہنگائی کم ہو جائے, اللہ کرے اس سال میں روزگار بہتر ہو جائے, لیکن جہاں پر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, بہت ضروری ہے, دعا کے بغیر گزارا نہیں ہے, وہیں ہم اپنی ذات پر کام کرنے کے لیے کتنا تیار ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ 25-30% سے اوپر لوگ ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ میں اپنی ذاتی محبت, اخلاص سب کچھ اندر ڈال کے کہہ رہا ہوں. تو ہمارے ساتھ چونکہ ساجد حفیظ صاحب موجود ہیں. ساجد بھائی, سٹریس ایک بہت بڑی اذیت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی انڈیویجول کو سٹریس کا مقابلہ کرنا پڑ جائے تو بہت سٹرونگ نرو کا ہو تو ہی وہ اوورکم کر سکتا ہے. ادروائز ہمارے پاس ایسی ٹولز, ٹریننگز, ذاتی کیپیسٹی میں سٹریس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے نہ ہی انوائرمنٹ ہے, ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو 2021 کی سٹریس کو 2022 میں نہ لے جانے کے لیے وہ ایک جو لگیج ہمارے ساتھ موجود ہے اس کو آف لوڈ کیسے کرنا ہے؟ جی بہت شکریہ امیر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹریس کے حوالے سے ان دنوں بہت زیادہ ٹریننگ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں قائد ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اسکول ایجوکیشن کے ٹیچرس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے 17, 18, 19, 20 گریڈ آفیسر کی. وہاں سٹریس کے اوپر, کانفلکٹ نیگوسیشن کے اوپر بہت سارے سیشنز میں دے رہا ہوں, اور یقین جانیے سٹریس کا ایسا ایشو ہے کہ جو وہ دیمک کی طرح کھا جاتا ہے آپ کو, اور انرجی ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور آہستہ 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 جب گھن لگ جاتا ہے تو آپ اندر سے ختم ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل, کہ میرے رب نے جو میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے نا, میں اللہ تعالیٰ تیری اس فیصلے پہ راضی ہوں. یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا اور اس پہ اطمینان پہ رہنا, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے اگر سٹریس سے بچنا ہے تو. سر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ہمیں ہیومن بینگز ہیں, اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے, میں آن ایئر یہ بات بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اچھے وسائل, اچھے ریسورسز میں شکر کرنا چاہتے ہیں, اللہ اور صبر بھی ہم اس میں کرنا چاہتے ہیں. ہم اچھے وسائل, اچھے ریسورسز میں کانٹینٹڈ فیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم تصور بھی نہیں کرنا چاہتے کہ خدا نخواستہ کوئی امتحان آ جاتا ہے, ہمیں ٹھوکر لگ جاتی ہے, ہم گر جاتے ہیں, اور جو نعمتیں موجود ہیں وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. اللہ نہ کسی سے چھینے, اللہ سب کی نعمتیں سلامت رکھے. اس سچویشن سے ہمیں ڈر لگتا ہے, لگنا بھی چاہیے, لیکن ہم دوسروں کے حوالے سے دوسروں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار صبر کرو, یار اس کو فائٹ بیک کرو. ذاتی کیپیسٹی میں ہماری کوئی ایسی ٹریننگ, کوئی ایسی ذات پر ہم نے کام نہیں کیا ہوتا. جہاں تک ذات کی بات ہے, انتہائی ایک تکلیف دہ بات آپ سے شیئر کرتا چلوں. ذات کا حق تو یہ تھا کہ بحیثیت مسلمان جب آپ کا دن کا آغاز ہوا, فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو آپ کو باہر یوگا ایکسرسائز کے لیے جانا چاہیے تھا, آپ کو واک کرنی چاہیے تھی. میں بے شمار ٹریننگز میں یوتھ کو مخاطب کرتے ہوئے جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں, تو یقین جانیے میاں صاحب ان میں سے کوئی ہارڈلی آئی فائنڈ 1 or 2% میں بھی کہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم واک کے لیے جاتے ہیں. ہم نے اپنے اوپر ہی محنت نہیں کی. آپ کی فزیکل جو ریکوائرمنٹ تھیں, دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, یہ میں نے خود حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کو کبھی مومن پسند ہے, تو ہم تو اس پہ محنت نہیں کر رہے. ہم اتنے بڑے بڑے پیٹوں کے ساتھ, اور ہمارے معاملات آج یوتھ میں کسی کو یہاں درد ہے, کسی کو یہاں درد ہے. آپ یقین جانیے صبح کی یہ وہ یاد پڑتا ہے مجھے, بچپن میں ہمارے ماں باپ ہمیں کہا کرتے تھے باہر جائیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, ہم باہر جا کے کھیلا کرتے تھے. بدقسمتی رہی اب انڈور ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہو گئیں ان گیجٹس کے آنے سے, جہاں بلیسنگس ہے وہاں تھوڑی سی پرابلم یہ بن گئی, اب بچوں کو دھکے سے باہر نکالنا پڑتا ہے. باہر جاؤ تاکہ تمہارے جسم کی ورزش بھی ہو, تم انگیج کرو اپنے آپ کو, فزیکل ایکسرسائزز. تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جسم پہ کام کرنا چاہیے. میرا جسم صحت مند ہوگا تو میں سارے دن کے کام کر سکوں گا, ایک ہیلدی برین کیری کر سکوں گا. تو ایٹ لیسٹ وی اسپینڈ 1 hour, اٹ شوڈ بی منیمم
کم از کم اپنی صحت کو بھی دے دیں. اپنی جان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے, اس صحت کا جس سے ہم اتنے کام دن میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے بازوؤں سے اور ٹانگوں اور پاؤں سے. تو میرا خیال ہے ہمیں آغاز اس سے کرنا چاہیے, سب سے ضروری چیز تو یہ ہے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر ہم آہستہ آہستہ پلاننگ فیز میں جاتے ہیں. اب میں نے کیا کرنا ہے, اب میں نے کیا کرنا ہے, اب میں نے کیا کرنا ہے. تو لہٰذا بہت پرابلم یہ ہے کہ فزیکلی ہم اپنے کو انگیج نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ آ جائیے میڈیٹیشن اور اسپرچول. اگر تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں چلے ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے, ہم نے تو فرض عین پڑھنی ہی پڑھنی ہے, ایکسکیوز ہے ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائیے یہ کورین, جیپنیز, یورپین یہ میڈیٹیشن کیوں کرتے ہیں, یہ یوگا کیوں کرتے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے میڈیٹیشن کرنے کی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسپرچولی بھی آپ نے آپ کو بہتر کرنا ہے. اور تیسری بات, آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی, میں آپ کی بات سے بات بڑھا رہا ہوں. ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو ری انوینٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ ری انوینٹ کیا ہوتا ہے؟ ہر 15-20 دن کے بعد خود ٹٹولی اپنے آپ کو, میں کہاں غلط تھا, مجھے اپنی درستگی کی ضرورت ہے. ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو کمفرٹ زون کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کام یہ بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, ہم سب کو چاہیے, بٹ ہم نے ہلنا نہیں ہے, ہم نے کوشش نہیں کرنی. اچھا, کامیابی کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو, جو جتنا میں نے پڑھا اور جتنا میں سمجھا سکا. آپ کا ایک ہے کمفرٹ زون, جو سٹیج 1 ہے. یہاں تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اچھا, اگر چھوڑ دینا تو براہ راست ہم جمپ کرتے ہیں فیز 3 کے اندر, جو ہے پینک زون. یہاں ہو نہیں رہا, یہاں بھی نہیں ہو رہا, یہاں دل نہیں کرتا اٹھنے کے لیے. اب میں نے اگر دل بنا ہی لیا تو میں نے جمپ کیا اپنے آپ کو, میں یہاں آ گیا اور میں نے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر دیا. یس, میں فرسٹریشن میں چلا گیا. کمپلیکسز, میاں سے اتنا اچھا کام کر رہے ہوں, میں کیوں نہیں کر رہا. ایک ہے پازیٹیو اپروچ, ایک ہے نیگیٹو. یہ کر رہے ہیں بھائی, اگر وہ کیا کر رہے ہیں تو آپ بھی کر لیجئے. آپ کی کامیابی ناظرین, یہ آپ کا سٹارٹ تھا کمفرٹ, یہ تھا پینک. کامیابی جتنا میں درمیان میں, یس, گروتھ زون درمیان میں, تھوڑا سا یہاں سے آئیے, تھوڑا سا یہاں سے آئیے, اور یہاں اس کو حاصل کر لیجئے. لہٰذا فرسٹریشن کے ساتھ, پینک کے ساتھ ہر وقت یہ راگ الاپنا, اس نے یہ کر لیا, اس نے یہ کر لیا, اس نے فلان کر لیا. اچھا, ایک وقت آتا ہے, ہم انسان ہیں, یہ سب انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, تو لا محالہ یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں آتی ہے, فلاں کے پاس گاڑی اتنی بڑی ہے, مکان اتنا بڑا ہے, یہ ہے, وہ ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے فوری طور پہ مجھے نا وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے جو غریب و امیروں کے مقابلے میں 40,000 سال پہلے غالباً, اللہ مجھے معاف فرمائے, جنت میں چلے جائیں گے. اور پھر جو جتنا مال آپ کے پاس, اتنا آپ کو اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا, ایون کہ آپ کو اپنی عمر کا حساب دینا پڑے گا. اس میں کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پر بلیسنگ دیکھتے ہیں, ویری گڈ, تو سب سے پہلے بلیسنگ دیکھتے ہی اس کو دعا دیں کہ اللہ نے جس کو دی ہے اللہ اس کو نصیب کرے. جب ہماری زبان اس چیز کا اقرار کرے گی تو obviously آپ کے مائنڈ میں جو بھی پولیوٹڈ تھاٹس ہیں وہ کسی حد تک ضرور دب جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارا مزاج نہیں ہے نا, ہم اسی پہ تو مسلسل بات کر رہے ہیں یہ سب کہ مزاج میں یہ بات شامل نہ ہو پائی ہمارے. یس پلیز, آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا موو اہیڈ کرتے ہیں کیونکہ ریزولوشنز کی بات ہے. انرجی سر, ایک دن میری انرجی ہوتی ہے, یہ کسی بھی انڈیویجول کی, چلے میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ شاید میں ناسا کو شدید ٹف ٹائم دینے کی انرجی رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور 2-3 دن بعد میری انرجی ہوتی ہے کہ یار کتنے پھنس گئے. اس کو کیسے ریٹین کرنا ہے؟ میرے سے پہلی بات تو یہ حقیقت ہے کہ تنوع ہے. لہٰذا مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت حنظلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھاگتے اللہ کے نبی حنظلہ منافق ہو گیا. تو آپ نے مسکرا کے پوچھا کیا ہوا؟ ایمان کی وہ کیفیت جو آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں دور جاتا ہوں آپ سے, اپنے گھر میں جاتا ہوں, تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو آپ نے فرمایا اگر وہی کیفیت جو میرے پاس ہے تمہارے گھر میں بھی وہ ہو جائے تو فرشتے تمہیں سلام کیا کریں آ کے. لہٰذا یہ مشکل معاملہ ہے, تنوع ہے, ایمان بڑھتا بھی, یعنی انوائرمنٹ کے ساتھ, لوگوں کی موجودگی کے ساتھ, وسائل کی موجودگی آنے جانے کے ساتھ انرجی اوپر نیچے ہوتی ہے. بالکل جی, ایسی یہ کیفیات ہیں, یہ کم بھی ہوتی ہیں, زیادہ بھی ہوتی ہیں. ایک بڑی اچھی بات, ہم انرجی کو ریلیٹ کرتے ہیں. ہمارے ایک استاد کہا کرتے ہیں, پروفیسر اعجاز, پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہا کرتے ہیں بھئی میں آپ کو یہ نہیں کہتا, ان کا انداز سمجھانے کا, میں یہ نہیں کہتا کہ نیکی کے گراف کو بہت اوپر لے جاؤ اور برائی کو بالکل نیچے کر دو. میں یہ کہتا ہوں کہ نیکی کے جس مقام پہ ہو خدا را اس کو اس سے نیچے گرنے نہ دو, اور برائی کے جس مقام پہ خدا نہ خاصا آگے اس کو اوپر نہ جانے دو. اگر اتنا بھی کر لو تو یہ بھی کامیابی ہے جس دور میں نظام چل رہا ہے. لہٰذا انرجیز کا کم ہونا, بڑھ جانا, انسان ہے ایسا ہوگا.
ریٹینشن اگرچہ ایک مشکل معاملہ ہے لیکن دیکھنے میں یہی آیا کامیاب افراد وہی ہیں جو ریٹین ہیں. اچھا مجھے ایک بات اور مجھے سب یاد آئی, بسم اللہ. کسی نے فیلئر پہ کتاب لکھی ہو آج تک؟ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے 20 سال بڑی محنت کی, بڑی انرجیز کے ساتھ محنت کی, میں نے بڑی کوششیں کی, اللہ نے مجھے اتنی صلاحیتیں دی ہوئی تھیں اور اس نے اتنی محنت کرنے کے باوجود خدا نخواستہ کسی پور ڈسٹنگ وجہ سے وہ فیل ہو گیا. میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ نہیں دیکھا, نہ آپ جیسے ذہین لوگوں سے یہ سنا ہے کہ اس پہ کتاب لکھی گئی ہو. صرف پروڈکٹ سیلنگ پروڈکٹ جو ہے وہی لکھی جائے گی نا. یس بکتی سکسیس ہے, فیلئر تو بکتا ہی نہیں. فیلئر ہم فیس کرنے کے باوجود فیلئر کی وجوہات پڑھنا نہیں چاہیں گے تو کون لکھے گا سر؟ کیوں لکھے گا؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو لکھے گا. نہیں, اس میں آپ یہ بھی بات ایڈ کیجئے نا, یہ جو میاں صاحب ہم جس کانٹیکسٹ میں داخل ہو گئے ہیں, جس دائرے میں, ایکسکیوزز, میں یہ اس لیے نہیں کر سکا, یہ تھا ایک عام ایکسکیوز, میں نہیں پڑھ سکا, میرے بہن بھائی تھے, ابو چلے گئے تھے دنیا سے تو میں نے پڑھانا تھا, تو یہ ایکسکیوز بکے گا نہیں. اب یہ وہ چورن ہے جو بہت بیچ لیا ہم نے. میرا خیال ہے کہ انسان کوشش کرے, لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ مزید یہ نظام اس طرح چلے گا نہیں. ہمیں اپنی کیپیسٹی میں جتنے ہمارے وسائل ہیں, جو سورسز ہیں اور جو ریسورسز ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ پر بات ہو جائے جی. کیپیسٹی بلڈنگ میں ہمارے پاس نئے جانرز موجود ہیں. 2021 میں بھی بہت سارے تھے, 2020 میں بھی تھے, 2019 میں بھی تھے, لیکن 2022 کی جب میں بات کرتا ہوں تو ان میں سے بہت سارے گرون اپ ہیں. اب ان میں جو مخمسے تھے وہ اب باقی اس طریقے سے نہیں ہیں. چیزیں بہت کلیئر ہو گئیں, اور وہ مہربانی کووڈ کی بھی, کیونکہ کووڈ نہ آتا تو ہماری یہ ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ جو ہے اتنے بہتر طریقے سے ہم لوگوں تک ایکسپوز نہیں ہونی تھی ایکسپوز, لیکن اپرچونٹیز جانرز اس طریقے سے نظر نہیں آ رہے تھے. اب 2022 میں ہم اپنی سکل سیٹ کو کس طریقے سے انکریز کر سکتے ہیں. ڈیجیٹلائزڈ اکانومی پوری دنیا میں آگے بڑھ رہی ہے, ہمارے ہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر قرضوں سے نکلنا ہے تو ہمیں ڈیجیٹلائزڈ اکانومی کی جانب جانا پڑے گا. سر رہنمائی فرمائیے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. آئی ہیو بین سلیکٹڈ ایز اے فار اے ملٹی میڈیا پریزنٹیشن فار 45 منٹس ان فرنٹ آف پریزیڈنٹ آف پاکستان ود ان دا نیکسٹ ویک. اور جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے وہی جو آپ جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں, اپ اسکلنگ اینڈ ری اسکلنگ آف دا گلوبل ورک فورس. یہ نیا کانسیپٹ آیا ہے اپ اسکلنگ کا اور ری اسکلنگ کا. میں چاہوں گا کہ نیو ریزولیوشن کو اس کا ہم نتھی کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اپ اسکلنگ یہ ہے کہ میں آٹومیشن پہ نہیں گیا تھا, پہلے ڈیجیٹلائزیشن پہ نہیں گیا تھا, روبوٹکس پہ نہیں گیا تھا, گیجٹ میرے ہاتھ میں ضرور تھا لیکن میں نے دیکھا نہیں. میں ایک سرٹن حد تک تو میں نے کوشش کی. ایک ہے آپ کی سکلز, ایک ہے آپ کی پوٹینشیل سکلز, وہ پتہ ہی نہیں ہوتی. اور وہ سٹارٹ میں اپنی بڑی اچھی بات کی, ہم نے نہ تو کسی سکسیس کوچ کو ساتھ لیا, نہ مینٹور کو لیا, نہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی, نہ کسی اسپیکر کو, نہ کسی ٹرینر کو. ہم اپنے ماں باپ سے رہنمائی لے لیتے ہیں, اپنے اساتذہ سے لے لیتے ہیں. اپ اسکلنگ کی آج کے دور میں جتنی ضرورت ہے, خاص طور پہ یہ جو پوسٹ کووڈ کی صورتحال بن رہی ہے, تو میرا خیال ہے گھر بیٹھے لوگ کام کر رہے ہیں. اب آپ جب تک اپنے آپ کو انگیج نہیں کریں گے, یہ اسکلز نہیں سیکھیں گے, نقصان اٹھا لیں گے. دوسرا کانسیپٹ ری اسکلنگ. میں اس فیلڈ میں اچھا نہیں ہوں, مجھے اندازہ ہو گیا, سٹارٹ میں بھی سوال آیا تھا, اگر مجھے اندازہ ہو کہ میں اس فیلڈ میں اچھا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے, جذباتی فیصلے کی اپنے بات کی, درست فیصلہ ری اسکلنگ, یہ ری اسکلنگ ہے. میں اس فیلڈ میں بہتر نہیں تھا, میں نے جانچ لیا, میں اس ڈپارٹمنٹ میں اچھا نہیں تھا, مجھے ری اسکل کرنا ہے, شفل کرنا ہے اپنے آپ کو اس جگہ پہ جہاں میری صلاحیتوں کو لوہا منوایا جا سکے, جہاں میں مزید اپنے کو ایکسپوز کر سکوں. تو میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں جو صورتحال بن چکی ہے, اگر آپ اپ اسکلنگ پہ نہیں جائیں گے, آپ نے دیکھا نہیں آج جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں, 4-5 تو میں نے بھی اٹینڈ کر لی ہیں. ڈیجیٹل پاکستان, یہ جو ڈیجیٹل پاکستان ہے کیا ہے, وہ یہی تو ہے اپ اسکلنگ. آٹومیشن کی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے فری لانسنگ کے اوپر اور باقی آئی ٹی کے حوالے سے, دوسری سکلز کے حوالے سے اتنا کام, کیپیبلٹی. آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی, کیپیسٹی بلڈنگ ٹرم بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ہم کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو ہمیں نئی ٹرم متعارف ہوئی, کیپیبلٹی مینیجرز, کیپیبلٹی سکلز, نئی چیزیں, سکسیس فیکٹر جو ہم نے انڈسٹری سے سیکھا. تو میرا خیال ہے آپ ان تمام چیزوں سے جب تک اپنے آپ کو نتھی نہیں کریں گے, آپ کامیابی نہیں سمیٹ پائیں گے. ایک بات انتہائی ضروری, یوٹیوب پہ بیٹھ کے جہاں ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, خدارہ نئی ٹرینڈز کو سیکھیے, نئی چیزوں کو سیکھیے. ٹیڈ ٹاک پہ جائیے جہاں ڈفرنٹ ٹرینرز اور اسپیکرز آتے ہیں, نئی چیزوں کو متعارف کروا رہے ہوتے ہیں, ان کا بولنے کا انداز بھی دیکھیے, اور جس پروڈکٹ کو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ کے آگے, اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. گوگل پہ جائیے, پڑھیے,
سیکھیے. یعنی کہ الٹیمیٹلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, بہتر کرنا ہے, تو آپ کو پڑھنا سیکھنا تو پڑے گا. اگر آپ کہیں کہ مجھے کوئی آ کے سکھا دے تو یہ پاسبل نہیں, یہ ہوگا ہی نہیں. سر ان لوگوں کو دیکھیں نا, اس کے علاوہ میاں صاحب ان لوگوں کو دیکھیں جو اس فیلڈ میں کامیاب ہیں. ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ لک اراؤنڈ یو, آپ کے دائیں بائیں ایسے بہت سے افراد ہیں جو برانڈ بن چکے ہیں. آپ ان برانڈ کو دیکھ لیجئے. آپ نام تو لیتے ہیں, میں نام لینا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. آپ بل گیٹ کی بات تو کرتے ہیں اپنے ٹریننگز کے اندر, آپ طیب اردگان کی بات بھی کرتے ہیں, آپ مہاتیر محمد کی بات بھی کرتے ہیں, آپ نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں, آپ بڑے بڑے لیڈرز, آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات بھی کرتے ہیں, اقبال کی بات کرتے ہیں. لیکن اس راستے پر ہم نہیں چلنا چاہتے. ویری ٹرو جی. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ساجد حفیظ صاحب کا, بہت خوبصورت انداز میں. مجھے تو بہت فائدہ ہوا, اللہ کرے آپ لوگوں کو بھی ہوا, اور اس ڈسکشن سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہیلدی ہو. اور وہ ہیلدی آؤٹ پٹ صرف ایک ہو سکتی ہے کہ 2022 میں ہم اپنی ذات پر, اپنے خاندان قبیلے پر کام ضرور کریں. شکوے شکایتیں چھوڑ دیں یار, چھوڑ دیں اس چیز کو کہ فلاں نے یہ کر دیا, میری ناکامی کی وجہ فلاں شخص ہے. بھائی ہم ہی اپنی کامیابی کی وجہ ہیں اور ہم ہی اپنی ناکامی کی وجہ ہیں. آج جو آپ کما رہے ہیں, یقین مانیے, یا آج جن سرکمسٹنسز کو آپ فیس کریں, وہ بالکل عین وہی ہیں جس کے لیے آپ نے تیاری کی تھی. تو اگر 2022 میں بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ پر کام کیجیے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.